ابھی 3 دن پہلے مجھے ایک عالم ملے جو ملکوں میں سفر کر چکے ہیں، طویل زمانوں نے مدینہ شریف میں گزارا. وہ حالات سناتے انہوں نے کہا کہ جناب میں نے پرتگال میں لاکھوں ان مسلمانوں کو دیکھا ہے جو صحابہ کی اولادیں ہیں مگر مرتد ہو گئے. وجہ ان کے والدین ہجرت کر کے وہاں پہنچے، ہجرت بزنس کے لیے کیا، جاب کے لیے کیا، مشکلات کی وجہ سے چلے گئے وہاں، لیکن اگلی نسل کو انہیں اسلام پڑھایا نہیں. تو وہ جو بیچارے بوڑھے تھے وہ وفات پا گئے، اگلی نسل جو ہے وہ اسلام جانتی نہیں. ہاں کبھی کبھار کوئی آدمی فخر کے ساتھ کہتا ہے ہمارا خاندان یہ تھا اور خود کچھ بھی نہیں. جب دین پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ نہیں ہوگا تو آگے نتائج پھر یہ نکل سکتے ہیں. اور یہ کسی دنیا میں کسی ایک جگہ پر نہیں ہے، تاریخ ہر دور میں رہا ہے کہ جب ایمان والے اپنی نئی نسل، ہم اگر یہ سمجھنا چاہیں کہ ہمارا فیوچر کیا ہے، تو جب ہمارا فیوچر وہ ہے جو ہماری نئی نسل بنے گی. اگر ہماری نئی نسل ایک طرف سے سکولوں کی تعلیم سے آراستہ ہے، قابل ہے، اور دوسری طرف سے وہ دین کو جانتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں اور دین کی پریکٹس یعنی دین پر عمل بھی کر رہے ہیں، تو ہمارا مستقبل کیا ہوگا کہ اگلی نسل ہماری مسلمان ہوگی، نمازی ہوگی، پاک دامن ہوگی، دیندار ہوگی، اپنے نبی کے ماننے والے ہوں گے، ان پر عمل کرنے والے ہوں گے، اور ساتھ میں دنیاوی اعتبار سے بھی ترقی یافتہ ہوں گے. لیکن اگر ہمارے بچے بہت اچھی تعلیم قابل ہیں، بہت اچھے قابل ہیں، اب بعد میں ان کو جاب ملے یا نہ ملے، ملازمت ملے یا نہ ملے، بزنس کر پائیں یا نہ کریں، ڈگریاں ہیں، اور اگر ادھر سے دین کی تعلیم نہیں ہوئی تو کیا کہا جائے گا؟ یہ ڈگری والا ہے، بے روزگار ہے، یا ڈگری والا ہے اور بہت ہائی فائی زندگی گزار رہا ہے مگر دین میں زیرو ہے. جیسا کہ کبھی کبھی سامنے آتا ہے کہ جناب ایک شخص بہت اونچی کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ بہت اونچے درجے کی ملازمت ہے، مگر دین کا علی بھی نہیں جانتے. یہاں تک کہ ایسا بھی پایا گیا اسے یہ بھی پتہ نہیں وضو میں فرض کتنے ہیں، ایسا بھی پایا گیا کہ قل اللہ شریف پورا یاد نہیں ہے. مگر یہ جو کرسی ہوتی ہے یہ انسان کو سمجھنے نہیں دیتی میرے اندر کمیاں کیا ہیں. یہ جو دولت ہے یہ سمجھنے نہیں دیتی ہے کہ میرے اندر خامیاں کیا ہیں. لیکن جب کرسی سے نیچے آ جاتا ہے تب پتہ چلتا ہے میں کہاں ہوں. تو بہت بڑی ذمہ داری آج کے مسلمانوں کی ہے کہ اپنے بچوں کی دینی تعلیم کی فکر کریں. اگر ہمارا بچہ اسکول کی تعلیم میں ہر سبجیکٹ میں ٹاپ ہے لیکن اسے یہ نہیں معلوم ہے کہ اللہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے، اللہ کے نبی کی شخصیت کیا تھی، ان کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے، مرنے کے بعد کی زندگی کے بارے میں اسلام کے تصور کیا ہے. یہ جو قرآن ہے یہ خدا کی کتاب اگر ہے وہ اس نے ہاتھ میں بھی کبھی نہیں لی ہے، اور اس کو پڑھنا تو دور، سمجھنا تو دور کی بات ہے، وہ پڑھنا بھی نہیں جانتا، اور اس قرآن کی عظمت اس کے دل میں نہیں ہے، اور وہ یہ بھی نہیں جانتا کہ ہمارے نبی نے کیا فرمایا، وہ حدیث کیا ہوتی ہے. اسے یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ امت مسلمہ کے فقہا نے اسلامی قانون کیسے تیار کیا ہے. اسے نہیں معلوم ہے کہ اسلام کا نظام زندگی کیا ہے، کہ اسلام میں فیملی سسٹم کیا ہے، اسلام میں بزنس سسٹم کیا ہے، اسلام میں رینٹ کا سسٹم کیا ہے، اسلام میں حلال کیا ہے، اسلام یہ سب کچھ نہیں جانتا ہے. تو آگے چل کر کے وہ کیسے اپنے اسلام پر باقی رہے گا؟ آگے چل کر کے کچھ عرصے تک کہے گا بچس مسلمان، مگر آگے کچھ نہیں. جناب آپ مسلمان ہیں؟ کہ ہاں بالکل. کیوں مسلمان ہیں؟ کیا لگا میرا نام مسلمانوں جیسا ہے. اور کیا مسلمان؟ کہتا ہے میرا ختنہ بھی ہوا ہے. اچھا اسلام میں کیا کیا ہوتا ہے؟ تب وہ ہم نے سیکھا لیا.